جی، تو ایمان بالملائکہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ایمان بالملائکہ جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان جب ایمان فرشتوں پر ایمان لائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ فرشتے باقاعدہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، خلوت میں، جلوت میں، الگ الگ قسم کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دے رکھی ہیں، اور کرامن کاتبین ہر وقت اس کے ہر عمل کا مراقبہ کر رہے ہیں، اور یہ چیز انسان کو عمل پر مجبور کرے گی کہ انسان اچھے اعمال کا ارتکاب کرے اور برے اعمال سے بچے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان بالملائکہ کا بھی تعلق عمل سے بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، عمل کا تو معاملہ چھوڑ دیجئے، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں پھوٹتا مگر اس کے پاس لکھنے والے تیار موجود ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قول بھی اس کے اندر آ جائے گا، قول بھی انسان سدھارے گا اپنا، اور اللہ رب العالمین کی معصیت یا اللہ رب العالمین شریعت کے اندر جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان چیزوں کو بولنے سے، ان چیزوں کے بارے میں یا کسی کو زبان سے اذیت دینے کے بارے میں وہ 10 بار سوچے گا کہ جب فرشتے باقاعدہ اس کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی زبان کا استعمال غلط چیز میں نہ کرے۔ اور ایسے ہی جو جوارح کا عمل ہے، انسان کے جسم کا جو عمل ہے، اس کو بھی انسان اپنے ہاتھ کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرے گا، اپنے پیروں کو غلط جگہوں کی طرف لے کر کے نہیں جائے گا، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں کی دیکھنے کی طرف نہیں لگائے گا، اپنی زبان کو حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں، حرام چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، ناک کو غلط چیزوں کو سونگھنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایمان بالملائکہ کا تعلق کس طریقے سے عمل سے براہ راست بنتا ہے۔ ایمان بالکتب کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان بالکتب یہ کتابیں ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں جن میں اوامر و نواہی اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب عملی احکام ہوتے ہیں۔ تو ایمان بالکتب کا تعلق بھی عمل سے ہے۔ ایمان بالرسل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ ایمان بالرسل، ایمان باللہ کے بعد دوسرا بڑا جو ہے رکن ہے ایمان کا، اور اس کے اندر بھی جو ہے عمل کا مدخل آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان نبی پر ایمان بھی یہ عمل سے متعلق ہے۔ یوم آخرت کا پر ایمان کا معاملہ ہے، یہ جب انسان کو یوم آخرت پر ایمان ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب کا اس کو تصور آئے گا، اور اچھے لوگوں کے بدلے کا، اور اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ اور برے لوگوں کو برائی کی سزا کا جو تصور انسان کے اندر آئے گا، اس کو وہ چیز انسان کو اچھے عمل کرنے پر ابھارے گی۔ تو ایمان بالیوم الاخر کا تعلق بھی عمل سے نکل آیا۔ ایمان بالقدر کا معاملہ یہ تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی، اس کا تعلق بھی عمل سے بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں عقائد سے متعلق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، کہ ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا کہنا کہ ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے درمیان ہم کوئی تفریق، رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق سے مراد کیا ہے۔ رسولوں کے درمیان بہت اہم پوائنٹ ہے یہ بھی، جس پر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ رسولوں کے درمیان تفریق کا معاملہ جو ہے، اچھا اس جملے کی تفصیل جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس میں اگر آپ دھیان دیجئے گا، ہمارے یہاں اس مضمون کو سمجھنے میں کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں
کہ سارے کے سارے رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور ان تمام کا دین ایک ہے، ان تمام کا دین ایک ہے، وہ ایک دین لے کر کے آئے. لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا، یہ اہل ایمان کا قول ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری کو فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یعنی جو کچھ بھی رسول لے کر کے آئے، سارے کے سارے رسول، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب ایک چیز لے کر کے آئے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول الگ الگ چیزیں لے کر کے آئے تو گویا وہ رسولوں کے درمیان تفریق کر رہا ہے اور براہ راست وہ قرآن کریم کی آیت کی تکذیب کر رہا ہے، چاہے وہ شعوری طور پر چاہے وہ غیر شعوری طور پر. اور اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہیں سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دین ہمیشہ ایک رہا ہے. شریعتیں البتہ مختلف ہوتی رہی ہیں لیکن دین ایک رہا. دین ایک رہا ہے کا کیا مطلب ہوا کہ غیبیات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، قبر کے بارے میں، یعنی وہ تمام چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں اور اخبار کے قبیل سے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر سرے منہ انحراف کسی بھی رسول کی تعلیم کے اندر نہیں پایا گیا. ذہن میں رکھیے گا، غیبیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ سب اخبار کہی جاتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار، یعنی واقعات، خبریں. اور نسخ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نسخ احکام پہ لاگو ہوتا ہے، اخبار میں نسخ نہیں ہوا کرتا، اخبار میں نسخ نہیں ہوا کرتا. مثال کے طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام نے جنت کے بارے میں کوئی بات بتائی تو کیا ہماری شریعت میں جنت کے بارے میں اس چیز کو منسوخ کر کے کوئی نئی بات بتائی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. جنت آلریڈی جو موجود تھی اور جو اوصاف جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں جو باتیں انبیاء اور رسول نے پہلے زمانے میں بتائی ہیں، ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو بتا رہے ہیں ان میں کوئی اختلاف ممکن ہی نہیں ہے. ان میں نسخ نہیں ہوا کرتا کہ خبروں کے اندر نسخ واقع ہو. اسی لیے کہا کہ دین ایک ہے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے اصول اور غیبیات سے متعلق جتنے بھی امور اخبار کے قبیل سے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، اور اسی میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں، ایمان کی جو چیزیں ہیں وہ سب سارے انبیاء اور رسول کے یہاں ایک تھی. تو ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب ایک ہی چیز کو لے کر کے آئے. اسی لیے ایک رسول پر ایمان سارے رسولوں پر ایمان ہے اور ایک رسول کا انکار سارے کے سارے رسولوں کا انکار ہے. اور یہیں سے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جب تذکرہ قرآن نے کیا تو وہاں پر کیا کہا؟ کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کا انکار کیا. بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھیا وہ پہلے رسول تھے اور اکلوتے رسول تھے جو اس قوم کی طرف آئے، تو پھر قوم نوح نے نوح کو جھٹلایا، اس کے علاوہ تو کوئی رسول کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے نہ سنا ان کے بارے میں، نہ ان سے پہلے کوئی تھا کہ اس کی خبر ان کو ملی ہو. تو پھر کیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا؟ وہاں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ نوح گرچہ پہلے رسول تھے لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آنے والے تھے وہ تمام اسی پیغام کو لے کر آنے والے تھے، اسی دین کو لے کر آنے والے تھے جس کو لے کر کے نوح علیہ السلام آئے تھے. تو جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر نازل دین کا انکار کیا تو حقیقت میں اس قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے رسول آئے اور ان پر جس دین کی تبلیغ کے لیے یہ لوگ آئے ان تمام نے اس دین کا انکار کیا. تو یہ ہے دین ایک ہونے کا مطلب. اچھا، البتہ شریعتیں جو ہیں
وہ الگ الگ دی جاتی رہیں سارے کے سارے رسولوں کو. البتہ ہاں تو اس کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقائد میں کوئی اختلاف ان کے ہاں نہیں پایا گیا. البتہ کچھ رسولوں کی تعلیم میں کچھ چیزیں مختلف رہا کی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو شرک کے وسائل ہیں، مثال کے طور پر شرک کے وسائل، ان میں سے بعض وسائل سابقہ امتوں میں جائز تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور سلیمان علیہ السلام کی قوم میں مجسموں کا بنانا. قرآن نے کہا یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو تماثیل وہاں ان کی قوم میں سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیز درست تھی، تو گرچہ اس کو یہ وسیلہ الی الشرک ہے اور بعد میں حرام کر دی گئی ہماری شریعت میں تمثیل سازی. اسی طریقے سے کیا نام ہے، سلام کرتے وقت جھکنا، انحنا، یہ چیز جو ہے وہ جائز تھی بعض شریعتوں میں، بعض انبیاء کی شریعتوں میں. اسی طریقے سے توسل کی بعض قسمیں سابقہ امتوں میں جائز رہا کی، لیکن امت محمدیہ میں وہ سب چیزیں جو ہے ممنوع قرار دے دی گئی. تو یہ ہے کہ بعض وسائل شرک میں اختلاف رہا، لیکن جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا سابقہ امتوں میں اور ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں. لہذا دین سب کا ایک تھا، البتہ شریعتیں وہ مختلف رہا کی ہیں اور ان کے درمیان کسی نہ کسی درجے میں فروق پائے جاتے رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے بھیجا تو جس طریقے سے کامل دین دے کر کے بھیجا، اسی طریقے سے کامل شریعت بھی دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس سے پہلے کے انبیاء اور رسول کو جو شریعتیں دی گئیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ان میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھیں اور اس امت میں وہ بھی ناجائز ہو گئیں. تو ان کو جو شریعتیں دی گئی تھی وہ ٹیمپریری تھی، وہ عارضی تھی اور چند مخصوص ایام کے لیے تھی اور مخصوص قوموں کے لیے تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھی مکمل کر کے دیا گیا اور شریعت بھی مکمل کر کے دی گئی. اس سے پہلے کہ انبیاء کو دین مکمل دیا گیا، شریعت ناقص دی گئی چونکہ وہ ٹیمپریری تھی، اور وہ انبیاء وہ رسول ایک مخصوص فترے کے لیے آتے تھے، تو اس مخصوص فترے کے لیے جتنی کامل ضرورت تھی وہ ان کو دی گئی. لیکن یہ کہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے وہ چیز کام آئے، ایسی وہ شریعت نہیں تھی. اس اعتبار سے اس کے اندر نقص تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین و رسول بنا کر بھیجے گئے، تو ان کو چونکہ آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کو کامل دین بھی دے کر بھیجا گیا اور کامل شریعت بھی دے کر بھیجا گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کمال دین اور کمال شریعت کو دونوں کو متضمن ہے. یہاں سے ایک بات جو ضمناً اصل جو موضوع میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے بہت سارے علماء کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، بہت سارے اہل علم بھی اس چیز پر توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ادیان سماویہ، آسمانی مذاہب. یہ تعبیر حد درجہ خطرناک ہے اور یہ تعبیر شعوری یا غیر شعوری طور پر لا نفرق بین احد من رسلی کے اندر آپ کو داخل کر دیتی ہے. یعنی جس چیز سے یہ آیت روک رہی ہے آپ اسی چیز کا ارتکاب شعوری یا غیر شعوری طور پر کر بیٹھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں آسمانی مذاہب. آسمانی مذاہب نہیں ہے، آسمان کا صرف ایک مذہب ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. تو ادیان سماویہ کی جو ترکیب ہے یہ ترکیب درست نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا کسی طور بھی درست اور روا نہیں ہے. جو ادیان سماویہ کا استعمال کرتے ہیں اس ترکیب کا، وہ در حقیقت قرآن کی اس آیت کا جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ انکار کر رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دین اتارا گیا وہ ایک دین تھا،
سارے کے سارے انبیاء و رسول اسی ایک دین کو لے کر کے آئے. تو ادیان سماویہ کہنا یعنی آسمان کی طرف آپ صفت بھی آسمان کی طرف کی لگائیں, یعنی وہ ادیان جو آسمان سے اتارے گئے, آسمان سے ادیان قطعاً نہیں اتارے گئے. یہ اللہ پر بہتان ہے, یہ افتراء ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے ادیان نہیں اتارے, آسمان سے صرف دین اتارا گیا, اور وہ دین اسلام ہے. اس لیے ادیان سماویہ کی تعبیر یا آسمانی مذاہب کی جو تعبیر استعمال کرتے ہیں ہم میں سے بہت سارے کلچرڈ لوگ, مثقف لوگ, اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ, ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنی خطرناک تعبیر استعمال کر رہے ہیں. کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے رسول ایک تھے, لیکن آپ تفریق کرتے ہیں کہ نہیں, موسیٰ کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کا دین دوسرا تھا, عیسیٰ کا دین دوسرا تھا. تو یہودیت اور عیسائیت اور اسلام یہ مل کر کے تین گویا دین ہو گئے, اس لیے آپ نے کہہ دیا ادیان سماویہ. تو آپ خود غور کریں کہ کیا آپ اس آیت کی تکذیب نہیں کر رہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرو, لیکن آپ نے موسیٰ, عیسیٰ اور محمد کے درمیان تفریق کر دی. قرآن کہتا ہے کہ ان سب کا دین ایک ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ادیان سماویہ. قرآن کہتا ہے دین سماوی, آپ کہتے ہیں ادیان سماویہ. تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے. اور عقیدہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں اور لوگ غیر شعوری طور پر, اکثر و بیشتر لوگ غیر شعوری طور پر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, کیا آسمانی مذاہب میں ایسی بات آئی ہے, یا آسمانی مذاہب نے یہ کہا ہے, یا آسمانی مذاہب یا ادیان سماویہ, یہ ساری کی ساری تعبیرات یہ غیر دقیق تعبیرات ہیں, اور اس طرح کی تعبیرات سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اگر جان بوجھ کر کے وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ بہت خطرے کی کگار پر ہے, اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کی تکذیب کر رہا ہے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوا کرتی تھی, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. قرآن ہی نے کہا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, شریعتوں کے الگ الگ ہونے کی دلیل خود قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن وہ شریعتوں کا الگ الگ ہونا, قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ سب کی شریعت ایک تھی, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شریعتیں الگ الگ. قرآن یہ کہتا ہے کہ دین ایک تھا. تو دین ایک تھا جب شریعتیں الگ الگ تھیں, اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روایت میں کہ سارے کے سارے انبیاء اخوہ لعلات ہیں, یعنی علاتی بھائی ہیں, شریعتیں الگ الگ لیکن اصل دین ایک. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین کے طور پر اختیار کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے اور قیامت کی صبح تک کے لیے یہ آیت اپنے مضمون میں صادق ہے. لہذا اس میں تفریق کرنا رسولوں کی یہ درست نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آسمان سے جو دین اتارا گیا وہ صرف اور صرف ایک دین ہے. ادیان سماویہ کی تعبیر یہ درست بات نہیں ہے. چاہے آدم علیہ السلام کا دین ہو, نوح کا دین ہو, ابراہیم کا دین ہو, موسیٰ کا دین ہو, عیسیٰ کا دین ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو, یہ سارے کے سارے دین ایک ہیں. ادیان سماویہ کی تعبیر استعمال کرنا, جمع دین کی جمع ادیان استعمال کرنا, یہ جائز و درست نہیں ہے. ہاں ادیان آپ کہہ سکتے ہیں, ادیان سماویہ کی قید لگائے بغیر, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سارے دھرم ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود قرآن نے لکم دینکم ولی دین کہا ہے, کفار کے دین کو دین کی تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے. آپ دین کہہ سکتے ہیں, ادیان کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ادیان کو ماننے والے لوگ ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اعتراض اس پر ہے کہ آپ ادیان سماویہ کہیں آپ یا آسمانی مذاہب کہیں, یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ آسمانی مذاہب کہیں, آسمانی ادیان کہیں. آسمان کا دین صرف ایک دین ہے. تو اگر آپ سماوی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو صرف دین سماوی اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہاں اگر صرف ادیان کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس پوائنٹ کو میں چاہوں گا کہ اس پر توجہ دی جائے.
اور دین اور شریعت کے درمیان جو فرق ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں. جی اس کے بعد اب اگلا جو جملہ ہے وہ ہے کبائر کے ارتکاب یا کبائر کے مرتکبین کے حوالے سے. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون اذا ماتوا وهم موحدون. اہل کبائر کا مسئلہ، اب ایمان کا مسئلہ مکمل ہو چکا، اب اہل کبائر پر گفتگو کی جا رہی ہے. اہل کبائر کسے کہتے ہیں، کبیرہ کسے کہتے ہیں، اور اہل کبائر کس کو بولا جائے گا؟ کیا کوئی بندہ کبائر کا ارتکاب اگر کر لیتا ہے اور پھر وہ تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، یا اس پر حد نافذ کر دی جاتی ہے، تو اس کو اہل کبائر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. اور پھر اس کے بعد کبائر کے مرتکبین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، یا پھر ایک اس سے پہلے کہ اہل کبائر کا ارتکاب کرنے والے وہ کافر ہو جائیں گے یا مومن باقی بچیں گے. مومن بچیں گے تو کامل ایمان والے بچیں گے، یا پھر اگر کافر ہو جائیں گے تو پھر یہ سب اقوال، یہ کبائر کا جو مسئلہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں رہنے دوں، اور کل کا جو درس ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر اس بات کو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، اور بقیہ جملے بھی انشاءاللہ کبائر پر گفتگو کرنے کے بعد پھر اور آگے کوئی خاص بات نہیں ہے تو انشاءاللہ جو جہاں تک آج عبارت پڑھی گئی ہے وہاں تک انشاءاللہ اگلے درس میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. البتہ ایک بات یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ شاید کل کا درس میں نہ لے سکوں، اس لیے کہ کل ایک ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے ایک بہت بڑے پروفیسر اور بہت ذی علم انسان اور بہت بڑے سلفی عالم فضیلت الشیخ استاذ الدکتور سلیمان ابن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ و تولا، ان کا جو ہے ایک محاضرہ ہے، اور وہ محاضرہ بطور خاص ہم لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، تو ہم لوگ ان کے محاضرے میں رہیں گے اور ان کے ساتھ سوال و جواب کی نشست ہماری کل رہے گی. اور تقریباً وقت یہی ہے جو ہمارے متن تحاویہ کے پڑھنے کا وقت ہے، اس لیے کل کا درس پرسوں تک کے لیے انشاءاللہ ملتوی کیا جاتا ہے، اور پرسوں انشاءاللہ پھر جو عبارت یہاں جہاں سے باقی رہ گئی ہے اس سے آگے انشاءاللہ پڑھ کر کے اور مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین جو باتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو سلف کے عقیدے پر سلف کے عقیدے کے مطابق رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.